اور جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، پھر اس پر قرآن کا رنگ کس طرح چڑھتا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، جو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ پکا کر لے، پھر دیکھو کہ ان پر قرآن کا رنگ کیسے چڑھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم فقط کے امیر المؤمنین گزرے ہیں۔ ایک دن خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو جہل کی میٹنگ تھی، اس نے بڑے بڑے کافر بلائے اور کہا کہ کوئی ہے تم میں سے جو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نعوذ باللہ قتل کر دے۔ عمر کہتی ہیں اس وقت جوانی بھی تھی، بازو میں طاقت بھی تھی، روب بھی تھا، دبدبہ بھی تھا، لوگ مجھ سے ڈرتے بھی تھے۔ کہتی ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ کوئی ہے تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قتل کر کے آئے، سر قلم کر کے آئے۔ عمر کہتی ہیں کہ میں نے تلوار پکڑی، کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ابو جہل میں سر قلم کر کے آتا ہوں، پر انعام کیا ملے گا؟ ابو جہل نے کہا 200 اونٹ بمائے ساز و سامان کے انعام دوں گا۔ کتنے؟ 200 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اسے انعام میں دوں گا جو محمد کا نعوذ باللہ سر قلم کر کے آئے۔ عمر کہتی ہیں پھر انعام تیار کر، میں ابھی سر قلم کر کے آتا ہوں۔ ادھر حضرت عمر چلے حضور کا سر قلم کرنے کے لیے، ادھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ایید الاسلام بعمر، اے اللہ جے اسلام کو طاقت دینی ہے تو پھر عمر عطا کر، جے اسلام کو عزت دینی ہے پھر عمر عطا کر۔ ادھر اللہ کے محبوب کی دعا قبول ہو چکی تھی، ادھر عمر بڑے غصے اور جاہ و جلال میں حضور کا سر قلم کرنے آ رکھے ہیں۔ راستے میں حضور کے ایک صحابی مل گئے، کہا عمر خیر تو ہے، آج بڑا غصہ ہے۔ عمر نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا عمر پہلے گھر کی خبر تو لے، پہلے گھر کی خبر تو لے۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کے غلام بن چکے ہیں۔ عمر کا غصہ بڑھ گیا، حضور کی طرف جانے کی بجائے سیدھا بہن کے گھر گئے۔ جب عمر دروازے پر پہنچے، اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، دروازے پہ دستک دی، بہن نے پوچھا کون؟ غصے میں بولے عمر۔ بہن نے بھائی کا نام سنا، جلدی جلدی قرآن کو بند کیا، قرآن کو چھپا دیا، اور حضور کے ایک صحابی انہیں قرآن کی تلاوت سکھا رہے تھے، وہ اندر چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، عمر نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ عمر نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کا کلمہ نہیں پڑھنا، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو۔ بہن نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ عمر نے بہن کو دھکا مارا، زمین پر گر گئی، پھر اٹھایا، پھر زمین پر دھکا مارا، پھر اٹھی، پھر دھکا مارا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کو لو لہان کر دیا، بہنوئی کو پکڑا، اس کو بھی زخمی کر دیا۔ بہن نے ہاتھ جوڑ کر کہا عمر تجھے خدا کا واسطہ ہے ہمیں چھوڑ دے، ہم پر ظلم نہ کر۔ عمر کہتے ہیں پھر وہ کلمہ چھوڑ دو، جو تم نے دین قبول کیا ہے وہ دین چھوڑ دو۔ بہن نے کہا عمر یہ ایسی بات ہے تو پھر سن، اب جان تو جا سکتی ہے پر ایمان نہیں جا سکتا، جان تو جا سکتی ہے پر حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ عمر نے کہا کہ میری وہ بہن جو میرے سامنے بولتی بھی نہیں تھی، مجھ سے ڈرتی تھی، عمر کہتے ہیں اس نے کہا اب
جان تو جا سکتی ہے پر اللہ کے محبوب کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ عمر جس وقت مار مار کے تھک گئے، بہن سے کہتے ہیں مجھے وہ کتاب تو دکھا جس کی تم تلاوت کر رہے تھے، وہ قرآن پاک تو دکھا۔ بہن نے کہا عمر نہیں، وہ پاک ہے، پاکوں کی طرف آیا ہے، تو پلیت ہے، پہلے جا غسل کر، اس کے بعد قرآن کو اٹھانا۔ لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی کی حالت میں تم اسے اٹھا بھی نہیں سکتے۔ عمر نے غسل کیا، غسل کر کے آئے، بہن نے عمر کو سامنے بٹھایا، بہن نے قرآن پکڑا، قرآن کھولا، بہن نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جو تلاوت شروع کی وہ 16واں پارہ تھا، سورۃ طٰہٰ تھی۔ بہن نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ ادھر بہن قرآن پڑھتی جا رہی ہے، ادھر عمر کا دل لرزتا ہوتا جا رہا ہے، دل کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہتے ہیں بہن چپ کر، چپ کر، جس نبی کا یہ کلام ہے مجھے بھی اس نبی کی بارگاہ میں لے چلو، مجھے بھی اس کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت خباب جو حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تلاوت سکھا رہے تھے، وہ اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے عمر کی بات سنی تو وہ آ گئے، عمر کو ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں تلوار ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے، صحابہ نے دیکھا عمر آ رہا ہے، کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آنے دو، آنے دو۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، دروازے پر پہرا دے رہے تھے، کہا بھتیجے یہ عمر ٹھیک ارادے سے آ رہا ہے تو خوش آمدید، یہ عمر غلط ارادے سے آ رہا ہے تو آج عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا چچا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تیری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، عمر کو آنے دے۔ عمر آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلائے، کہا عمر آ جا۔ عمر آتے ہی حضور کے قدموں میں گر گئے، کہا سنیا کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بناؤ، کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بناؤ۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ ابو جہل لعنتی ہے، بدبخت ہے، وہ آپ کے خلاف ہمیں بھڑکاتا تھا، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے آخری نبی اور سچے نبی ہیں۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر ہاں سچا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جب دین ہی سچا ہے، اسلام ہی سچا ہے، پھر یا رسول اللہ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے۔ حضرت عمر نے تلوار پکڑی، کہا یا رسول اللہ آج میں بار پیرا دیتا ہوں، آج چھپ کے عبادت نہیں، سب کے سامنے عبادت ہوگی، اور میں دیکھتا ہوں کہ کس کی جرأت ہے جو آ کر ہمیں عبادت سے روکے۔ جب ادھر حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو سارے صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ جبرائیل امین آ گئے، کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ پیغام بھیجا ہے کہ محبوب آج عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں ساتوں آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یار جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، وہ خود چل کر کلمہ پڑھنے آئے تھے۔ واحد عمر ہے جو حضور کا مرید بھی ہے اور حضور کی مراد بھی ہے، واحد عمر ہے جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگ کر لیا تھا۔